حیوان از قلم وجیہہ گل۔ خوشاب گاؤں کی اس کچی تنگ گلی میں رات کے 11 بجے شادیانے بج رہے تھے۔ ڈھول کی تھاپ پر کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے سب بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ گاؤں کے وہ سب لوگ اس کچے مکان کی لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑے اس انسان کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے جو بار بار پلکوں سے گرتے خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک 16 سالہ لڑکا قریب آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو بابا آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ آخرکار اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ مجھے ایک پیاری سی بہن اور آپ کو ایک شہزادی جیسی بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگا بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ خیر مبارک میرے شیر، خیر مبارک، رشید نے کندھے پر ڈالے اس سفید رومال سے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ڈھول کی آواز پر بھنگڑا ڈالے گلی کے وہ تمام افراد بھی ایک ایک کر کے رشید مزدور کو مبارکباد دے رہے تھے جس کو اللہ پاک نے آج 16 سال بعد اپنی رحمت سے ایک پری جیسی بیٹی سے نوازا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی محلے کی عورتیں بھی بھاگ بھاگ کر ان کے گھر جا کر سلطانہ یعنی رشید کی بیوی کو مبارکباد دے رہی تھیں، جو ان 9 مہینوں میں آس پڑوس کی سب عورتوں سے بار بار بیٹی کی پیدائش کی دعائیں کروا چکی تھی۔ ہنستی مسکراتی گھروں کی چھتوں سے جھانکتی اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں محلے کے مرد اب ایک ایک کر کے رشید کو مبارکباد دے رہے تھے جسے وہ بخوشی وصول کر رہا تھا۔ اوئے چل ہو گیا اب، بس یہ لے پیسے اور جا موج کر۔ کافی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی جس نے ان ڈھول والوں کو وہاں بلوایا تھا اب آگے بڑھ کر ان میں سے ایک کی ہتھیلی پر چند نوٹ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، جس پر وہ ڈھول والا بھی رشید کو مبارکباد دیتا وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ محلے کی عورتیں اب ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ ارے امتیاز، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ اس سے اگلے محلے کے ایک آدمی زبیر نے امتیاز نامی شخص سے پوچھا تھا، جو لوگوں کے جھرمٹ سے نکل کر باہر ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاں یار، اپنے رشید کی اللہ نے سن لی اور اس کو اپنی رحمت سے یعنی بیٹی سے نوازا ہے۔ اہل محلہ اسی کی خوشی میں شریک ہونے اور مبارکباد دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تجھے تو پتہ ہے نا بیچارے کو کتنی خواہش تھی بیٹی کی۔ برسوں سے ہم سب کو کہا کرتا تھا کہ دعا کرو اللہ مجھے بیٹی دے، اور آخرکار پروردگار نے اپنے رشید کی سن لی اور اسے بیٹی سے ہی نواز دیا۔ پان کی پیک ایک طرف کو تھوکتے ہوئے امتیاز نے جواب دیا تھا، اوئے رشیدے، میرے یار، میرے جگری دوست، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو تجھے۔ ویسے تو مان نہ مان، یہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہے۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی میں نے تجھے دعا دی تھی کہ جا اللہ تجھے بیٹی سے نوازے، اور ماشاءاللہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ اب اس خوشی میں مٹھائی تو بنتی ہے، جلدی سے ہم سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ منہ میٹھا کیے بغیر ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ زبیر جو سالوں سے رشید کا ایک بہت اچھا دوست تھا، اب یہ بات سنتے ہی اس ہجوم میں سب کو دھکے دے کر آگے آیا تھا اور مضحکہ خیز انداز میں بولتے ہوئے رشید کو گلے لگایا تھا، جس پر وہاں کھڑے سب لوگوں کی کل کل کرتی ہنسی گونجی تھی۔ ہاں زبیر بھائی، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ تم سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہی تو تھی جو اللہ نے مجھے بیٹی کی خوشی عطا کی ہے، ورنہ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ اب میری اولاد ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک رہی مٹھائی کی بات، تو فکر نہ کرو، میں نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوائی ہے شیرو سے، بس لاتا ہی ہوگا، پورے محلے میں بانٹوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، رشید نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا، جس پر باقی سب بھی مسکرا دیے تھے۔ آدھے گھنٹے میں مٹھائی پورے محلے میں بانٹنے کے بعد رشید اور اس کا 16 سالہ بیٹا حذیفہ دونوں گھر آئے اور پورے گھر میں واقع اس واحد کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں سے دائی اماں باہر نکلی تھیں۔ رشید بیٹے، بہت مبارک ہو بیٹی کی، اللہ کا شکر ہے تیری بیوی اور تیری بیٹی دونوں بالکل خیر خیریت سے ہیں، اندر جا کر مل لیں ان سے۔ دائی اماں جو چھوٹے سے صحن سے گزر کر اب گھر جانے کے لیے دروازے کی جانب تیز قدموں سے بڑھ رہی تھیں، اب رشید کے سامنے آتے ہی رک گئی تھی، جبکہ حذیفہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتا تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے کی جانب گیا تھا جس کمرے میں ابھی اس کی ننھی بہن ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیدا ہوئی تھی۔ بہت شکریہ دائی اماں، یہ لیں کچھ پیسے، اور اگر کم ہیں تو 1-2 دن تک مزدوری کر کے اور بھی دے دوں گا، ابھی میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی اس کی سب کو مٹھائی کھلا چکا ہوں۔ رشید نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، کیسی باتیں کر رہا ہے، اب میں تجھ سے پیسے لوں گی کیا؟ اماں کہتا ہے تو پھر اماں کی بات بھی مان اور پیسے رکھ اپنے پاس، کیونکہ اس میں اپنے بیٹے سے ایک پیسہ نہیں لوں گی۔ ادھیڑ عمر دائی اماں رشید کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی اور پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ چند سیکنڈ میں دروازے کو کنڈی لگاتا رشید بھی کمرے میں آیا تھا اور پھر بے تحاشا خوشی سے کمرے میں موجود اس پلنگ کی جانب بڑھ گیا تھا
جس پر سلطانہ سفید کپڑے سے سر باندھے لیٹی تھی، جبکہ اس کے سرہانے حذیفہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والی بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا، جس کا وہ بار بار منہ چوم رہا تھا۔ رشید نے اس کی گود سے بچی کو لے کر اس کے کان میں اذان دی تھی اور پھر سوچ لہجے میں پوچھا تھا، اب اس کا کیا نام رکھیں؟ اس نے سلطانہ اور حذیفہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا نام میں رکھوں گا ابا، کمرے میں حذیفہ کی پرجوش آواز گونجی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، بتاؤ کیا نام رکھیں اس کا؟ رشید نے بخوشی پوچھا۔ اجوا رانی۔ اجوا رانی نام ہوگا میری بہن کا، میری گڑیا میری اجوا رانی، باپ کی گود سے اپنی دل و جان سے عزیز بہن کو لیتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا اور پھر اسے محبت سے اپنے سینے سے لگایا۔ 6 سال بعد۔ اجوا کہاں ہو میری گڑیا؟ ابا کیا لے کر آیا ہے تمہارے لیے؟ رشید نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ماتھے پہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی اجوا، جو کہ صحن میں ہی اپنے کپڑے کی بنائی ہوئی گڑیا سے کھیل رہی تھی، اب بھاگتی ہوئی رشید کے پاس آئی تھی۔ ابا کیا لائے ہو میرے لیے؟ اس نے اپنی بڑی اور گول گول آنکھوں سے چمک کے لیے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد جب رشید شام کو آتے ہوئے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ لانے والی ان چیزوں میں کبھی اس کے پسندیدہ پھل تو کبھی آئس کریم شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اجوا کی زبان سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ سلطانہ کا کہنا تھا کہ رشید نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھو، رشید جس نے اس کا تحفہ ہاتھ میں لیے کمر کے پیچھے چھپا رکھا تھا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر سلطانہ بھی صحن میں آ گئی تھی اور ٹھیک اسی وقت حذیفہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا، جو کالج سے آنے کے بعد ایک مکینک کے پاس دکان میں 2-4 گھنٹے کام کر کے پیسے کماتا تھا۔ اتنی بڑی گڑیا! اجوا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تھا اور رشید کے ہاتھ سے وہ بڑی گڑیا جھپٹ لی تھی، جو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اماں دیکھ میرے لیے کتنی پیاری گڑیا لایا ہے ابا، اس نے پاس کھڑی سلطانہ سے کہا، جو رشید کو گھور رہی تھی، مگر رشید ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بگاڑ لو اس سے پہلے ہی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور تم مزید اس کو سر چڑھا رہے ہو، سلطانہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ارے کیا ہو گیا، ایک گڑیا ہی تو لے کر آیا ہوں اپنی لاڈو رانی کے لیے، اس لیے تو، اور سچ تو یہ ہے کہ تو جل رہی ہے میری بیٹی سے، لیکن زیادہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے بھی کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی رشید نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر کھولا تھا اور ایک خوبصورت اور نفیس جوڑا نکال کر سلطانہ کو پکڑایا تھا، جو کئی مہینوں بعد نیا جوڑا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ واہ رشید، یہ تو بہت پیارا ہے، اور پھر میں نے کئی مہینوں سے نئے کپڑے بھی نہیں بنوائے، بڑی مہربانی تیری۔ وہ اس جوڑے کو کھول کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پرمسرت لہجے میں بولی تھی، جبکہ حذیفہ گھٹنوں کے بل اجوا کے پاس بیٹھا اس کی گڑیا کو پیکنگ سے کھولنے کے بعد اب اس میں سیل ڈال رہا تھا، جس کی مدد سے وہ گڑیا چلتی اور باتیں کرتی تھی۔ حذیفہ پتر تو ادھر آ میرے پاس، تیرے لیے بھی کچھ لے کر آیا ہوں۔ رشید نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تھا، جس پر حذیفہ ہاتھ میں پکڑی گڑیا اجوا کو پکڑا کر رشید کے پاس آیا تھا اور ان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ، تیرے سب دوستوں کے پاس ہے نا یہ نئے والے موبائل، ہے نا؟ میں بھی تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں اس موبائل کو؟ وہ آخر میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں یاد آیا، ٹچ موبائل، یہی کہتے ہیں نا اسے، میں بھی تیرے لیے لے آیا ہوں۔ پورے 17,000 کا۔ حذیفہ نے حیرت سے اپنے باپ کے کانپتے کمزور ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں پکڑے اس بڑے شاپر سے اب ایک پن پیک موبائل نکال کر اسے دے رہا تھا۔ ابا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اتنا مہنگا ہے یہ موبائل، میرے پاس جو چھوٹا موبائل ہے وہی ٹھیک تھا۔ حذیفہ نے افسردگی سے رشید کے پیروں پر نظریں جمائے کہا تھا، جو پھٹے پرانے جوتوں میں مقیم تھے۔ نہیں میرا بیٹا، میرے پاس پیسے تھے، اسی لیے تو لے کر آیا ہوں میں۔ کون سا روز روز تم لوگوں کے لیے تحفے تحائف لاتا ہوں جو اتنا ناراض ہو رہے ہو؟ زندگی میں پہلی بار تو تم سب لوگوں کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، رشید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، جس پر حذیفہ نے محض اس بات میں سر ہلاتے اس پر اتفاق کیا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے رشید، مگر تیرے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ سلطانہ نے اچانک سے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اپنا اعجاز ہے نا، گلی کے نکڑ پر جس کی کریانے کی دکان ہے، اس کے ساتھ میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی، آج میری وہی 24,000 کی کمیٹی نکلی ہے۔ مجھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ بس تم سب لوگوں کے لیے تحفے لے آیا، اب خوش ہونا سب، رشید نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ بھائی مجھے گیم کھیلنی ہے موبائل میں۔ ابھی حذیفہ نے موبائل کھولا ہی تھا جب اجوا نے اسے آواز دی تھی۔
میری گڑیا تیرا ہی تو ہے یہ موبائل، ابھی اس میں گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہوں، پھر کھیل لینا تم، ٹھیک ہے؟ حذیفہ نے اس کے ماتھے پر لپٹتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہ سب اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے